10 محرم، لیکن اس کے بعد کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کے بعد کہانی ختم ہو گئی، لیکن نہیں، اصلی امتحان 10 محرم کے بعد شروع ہوا تھا، کربلا سے دمشق تک کا سفر۔ آئیے سنتے ہیں کربلا کے بعد کا ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا۔ کون کہتا ہے کہ یزید کو دکھ ہوا تھا یہ سب کر کے؟ اس کو پچھتاوا ہوا تھا۔ اگر ہوتا تو وہ راستے میں 700 کرسیاں نہ لگواتا کہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے، اسے دیکھنا، وہ ڈھول تاشے نہ بجواتا۔ اب جو میں واقعہ بتا رہی ہوں وہ کربلا کے بعد کا ہے۔ 10 محرم کے بعد جب کربلا سے قافلہ دمشق کے لیے نکلا، قافلہ دمشق کی طرف بڑھنے لگا۔ دمشق کچھ دور ہی رہ گیا تھا۔ ایک نقاب پوش بڑھیا ہاتھ میں کھانا اور پانی لے کر کھڑی تھی۔ وہ قافلے کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے قافلے والو، میرا یہ کھانا اور پانی قبول کر لو۔ سیدنا زینب نے جب ان کو دیکھا تو کہنے لگی، آپ کون ہیں اور ہمیں یہ کھانا اور پانی کیوں دے رہی ہیں؟ یہاں تو ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ تو وہ بڑھیا خاتون کہنے لگی، میں حضرت فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میرا نام فضا ہے۔ جب حضرت فاطمہ زہرا کا وصال قریب آ رہا تھا تو مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد دمشق میں ایک قافلہ آئے گا، تمہیں اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب سے سن 60 ہجری لگی ہے تب سے میں یہاں ہر روز آتی ہوں، صبح سے لے کے رات تک کھڑی رہتی ہوں، لیکن جب کوئی قافلہ نہیں آتا تو میں واپس لوٹ جاتی ہوں، لیکن آج مدتوں کے بعد یہ قافلہ آیا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کا نام سن کر سیدنا زینب بہت رونے لگی۔ اس بڑھیا نے کہا، جب فاطمہ زہرا کا وصال ہو گیا تھا تو مجھ پر مدینہ میں رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے ان کی وصال کے بعد مدینہ چھوڑ دیا تھا۔ اور وہ بولی، میں نے ان کی کہی بات پوری کر دی تو میری ایک مراد پوری کر دو۔ میں نے ان کے شہزادے اور شہزادی کو گود میں کھلایا ہے، انہیں پالا ہے، بی بی زینب کو اپنی گود میں کھلایا ہے، حضرت حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے۔ صرف ایک مرتبہ مجھے حضرت حسین کو دیکھنا ہے، صرف ایک مرتبہ مجھے سیدنا زینب کو دیکھنا ہے۔ یہ بات سن کر سیدنا زینب زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی، دیکھو یہ رہے حضرت حسین جن کا سر نیزے پر ٹانگا گیا ہے، یہ رہی سیدنا زینب جن کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، جن کے گھر کی بیٹیاں کبھی گھر سے آنگن تک نہیں گئیں، ان کو گلی گلی اور چوراہے چوراہے تک گھمایا جا رہا ہے، سر سے چادریں چھینی گئیں۔ جب وہ تھوڑا آگے بڑھے تو وہاں ایک گرجا تھا، گرجا کا راہب وہیں رہتا تھا، وہ کبھی باہر نہیں آیا، لیکن جب اسے وہاں کچھ محسوس ہوا تو وہ باہر آیا۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے اور یہ کس کا سر ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا، یہ حضرت حسین کا سر ہے۔ اس راہب نے کہا، تم نے نبی کے نواسے کا یہ حل کیا اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ تو ان یزیدیوں نے کہا، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔ تو اس راہب نے کہا، میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف 10,000 درم ہی کمائی، میرے پاس پوری زندگی کی کمائی صرف 10,000 درم ہے، تم صرف ایک دن کے لیے مجھے یہ سر دے دو، میں تمہیں اپنی پوری زندگی کی کمائی دے دوں گا۔ ان سینکوں کو تو پیسوں سے مطلب تھا، انہوں نے ایک دن کے لیے امام حسین کا سر انہیں دیا اور 10,000 درم لے لیے۔ وہ راہب حضرت حسین کا سر اندر لے گیا اور ان کے بال صاف کرنے لگا، ان کے سر سے تب بھی خون بہہ رہا تھا۔ اس نے ایک پتھر پر ان کا سر رکھا جہاں اب مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہ پوری رات اس سر کو دیکھتا رہا اور صبح تک اس نے ایمان قبول کیا، کیونکہ جس نے امام حسین کے سر کی اتنی خدمت کی وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ نے اسے ایمان کی دولت دی۔ صرف کربلا کا ہی امتحان نہیں تھا، کربلا کے بعد بھی امتحان تھا، اس لیے اللہ کے واسطے انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے ان کی قربانی یاد رکھیں، ایسے ڈھول تاشے بجا کر خوشیاں منا کر یزیدی نہ بنیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔